خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے چھٹے باب کی 30ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بطیروں نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 16واں اتوار منا رہے ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں خدا کے لوگ اور ان کے قائدین کے درمیان بڑا ایک قابل احترام تعلق بھیڑوں کے چرواہوں کی اصطلاح میں پایا جاتا ہے۔ پہلی تلاوت جو ارمیا نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، ارمیا نبی چرواہوں سے خدا کی ناراضی اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک کرتے اور انہیں پراگندہ کرتی ہیں۔ تم نے میرے گلے کو پراگندہ کیا اور اسے ہانک کر نکال دیا اور اس کی خبرگیری نہ کی۔ پھر لکھا ہے کہ اپنے گلے کا بقیہ خود جمع کروں گا اور انہیں ان کی چراگاہوں میں واپس لاؤں گا، اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چرواہے مقرر کروں گا جو انہیں چرائیں گے، تو وہ پھر نہ ڈریں گے اور نہ خوف کھائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ دن آتے ہیں جن میں داؤد کے لیے ایک صادق قوم پل پیدا کروں گا، وہ دانش مند ہوگا اور زمین پر عدل اور صداقت قائم کرے گا۔ یہ نبوت خداوند یسوع المسیح ابن خدا میں پوری ہوتی ہے۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں، وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا ہے اور عداوت کی درمیانی دیوار کو ڈھا دیا ہے، صلیب کے ذریعے سے، تاکہ انسان اور خدا کے درمیان صلح ہو جائے۔ پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد اپنی منادی کے پہلے مشن سے واپس کفرنہوم آئے ہیں۔ وہ اپنی مشنری کامیابی کے جوش سے بھرے ہوئے تھے اور یہ تھک بھی چکے تھے، پاؤں ان کے دکھتے تھے، لیکن وہ خداوند کے پاس جمع ہوئے تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا حال بیان کریں، کیونکہ ایک خادم جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ سکھاتا ہے وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل بھی ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے اور کوئی ایسی چیز نہ سکھائے، بلکہ صرف وہی جو خداوند یسوع کو بیان کرے۔ خداوند نے ان کو آرام اور سکون کے لیے کہا، کیونکہ خداوند نے بھانپ لیا تھا کہ تھکے ماندے آئے ہیں اور اب ان کو آرام اور سکون کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا مسیح خداوند نے بڑی شفقت سے ان کے آرام کی فکر کی، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ چونکہ وہ تھک گئے تھے، اس لیے خداوند نے بڑی شفقت سے ان سے کہا کہ تم الگ ویران جگہ چلے آؤ اور ذرا آرام کرو۔ مسیح خداوند ہمیشہ دوسروں کے خوف اور ان کی محنتوں کا دھیان رکھتا ہے۔
ان کے آرام کا مناسب اور موزوں بندوبست کرتا ہے، خوف زدوں کو پناہ اور تھکے ماندوں کو آرام مہیا کرتا ہے۔ اور مسیح نے کیسی محبت اور رحم سے کہا کہ آؤ ذرا آرام کرو۔ خداوند انسانی بدن کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی ساخت کا بھی دھیان رکھتا ہے، اور نہ صرف اسے آرام کا وقت دیتا ہے بلکہ آرام کرنا یاد بھی دلاتا ہے۔ جو لوگ تندہی اور دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ دل جمی سے آرام کرنے کو الگ جگہ پر جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آرام کرنا ہے تو الگ اور تنہا ہونا ضروری ہے۔ کیا کہنے، منادی کرنے کو ایک کشتی میسر آئی اور آرام کرنے کو الگ ویران جگہ۔ شاگردوں کے لیے الگ ویران جگہ باغ عدن کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ مسیح خداوند کی حضوری اور اس کی موجودگی بیابان کو باغ عدن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر مسیح خداوند کو اس ہجوم پر ترس آیا جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اسے ان پر رحم آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، جس کا ذکر آج ہم نے ارمیا نبی کی معرفت سنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر چرواہے کے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہری ہری چراگاہوں کی طرف لے جایا جا سکتا تھا، جنہیں میٹھے پانیوں کے چشموں کی طرف لے جایا جا سکتا تھا۔ یہ لوگ بڑے شوق سے آئے تھے اور انہیں ان بھیڑوں کی طرح چلایا جا سکتا تھا، مگر افسوس ان کا کوئی چرواہا نہ تھا جو ان کو سیدھی راہ پر چلاتا۔ اس لیے خداوند کو ان پر رحم آیا۔ بغیر کسی روحانی پیشوا کے بھوکے پیاسے اور یہ لوگ بے سہارا گھوم رہے تھے۔ اس لیے خداوند نے نہ صرف ان کے بیماروں کو اچھا کیا بلکہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم بھی دی، اور آخر کار ان کے سامنے روٹیوں کو معجزہ کیا اور وہ سب کھا کر سیر ہوئے۔ یہ ہے ہمارے خداوند کی کرامات۔ وہ نہ صرف بیماروں کو اچھا کرتے رہے، اپنے شاگردوں کے آرام کا بندوبست کرتے ہیں، بلکہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور بنیادی ہمارا کام یہی ہے کہ ہمارا خداوند جو خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور اسی خدا کے کلمے نے ان بے سہارا جو چرواہے کے بغیر تھے ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا۔ آج بھی خداوند ہمارا پروردگار ہے جو ہر لمحہ اور ہر سال اپنے پاک روح کی بدولت نہ صرف ہماری مدد کرتا ہے بلکہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، اچھی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو خداوند پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ آمین۔